آج ہمارا جو علمی مذاکرہ تھا وہ ایک روایت کے متعلق تھا، اور وہ روایت جو ہے وہ جو مشہور ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس روایت کے متعلق ہمارا آج علمی مذاکرہ تھا، اور اس روایت پر ہم انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کریں گے، اور اس کے بعد روافض کی طرف سے جو استدلالات ہیں ان کے ہم جوابات دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ہمارے علماء نے اس کو صحیح روایتوں میں شامل نہیں کیا، جس پر بہت ساری دلیلیں ہیں۔ آپ ایک لکھ لیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بس ایک تو عبارتیں ہیں وہ لکھ لیں، باقی میں سمجھا دیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقِ الثِّقَاتِ أَصْلًا۔ یہ ثقات کے طریقے سے کبھی بھی یہ نہیں آئی۔ اور وَأَمَّا سَائِرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الرَّوَافِضُ فَمَوْضُوعَةٌ۔ منہاج السنہ جلد 7 صفحہ 174، کہ ہمارے علماء نے اس کو صحیح روایات میں کبھی بھی شمار نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ روافض جو ہیں جن روایات سے استدلالات کرتے ہیں وہ موضوع ہوتی ہیں۔ آگے ایک اور عبارت ہے کہ وَأَمَّا قَوْلُهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ هُوَ فِي الصِّحَاحِ۔ یہ صحاح میں نہیں ہے، یعنی صحیح حدیثوں میں یہ نہیں آئی، لیکن هو مما رواه العلماء۔ لیکن هو مما رواه العلماء، لیکن علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، کیونکہ ضعیف روایت بطور فضائل کے لائی جاتی ہے، بطور دلیل کے نہیں، کیونکہ یہ اصول حدیث میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ضعیف روایت فضائل میں درج جاتی ہے، عقائد میں نہیں چلتی، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوا مما رواہ العلماء وتنازع الناس فی صحتہ، لوگوں نے اس کی صحت میں تنازع کیا ہے، ان کے صحیح ہونے میں۔ فنقل عن البخاری وابراہیم الحربی وطائفۃ من اہل العلم بالحدیث انہم طعنوا فیہ وضعفوہ، انہوں نے اس حدیث میں طعن کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ منہاج السنہ جلد 7 صفحہ 173 صفحہ 174، یہ آپ لکھ لیں۔ اب اس میں جو اس روایت کا شان ورود ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند لوگوں پر امیر بنا کر یمن میں بھیجا تھا، اور وہاں پر مال غنیمت ملا، اور مال غنیمت ملنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے ایک لونڈی اپنی خدمت کے لیے لے لی۔ اس پر کچھ صحابہ اکرام کو اشکال ہوا اور اعتراض ہوا۔ فقہ کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ حضرت علی نے جو کام کیا وہ غلط نہیں تھا، کیونکہ اپنی خدمت کے لیے وہ لے سکتے، اور جنہوں نے اعتراض کیا وہ اعتراض کرنا بھی ان کا ٹھیک تھا، کیونکہ وہ رعیت تھی اور ان کو سوال جواب کرنے کا حق تھا۔ بہرحال ان کی آپس میں تھوڑی رنجش ہوئی۔ یہ لشکر واپس آیا اور حضور علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب روایات مختلف آئی ہیں کہ آیا حضرت علی نے حضور علیہ السلام کو شکایت کی یا ان صحابہ نے حضور علیہ السلام کو شکایت کی۔ بہرحال آخری حج کا موقع تھا، حجۃ الوداع۔ تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کی مصروفیت کو دیکھا اور کہا کہ جب فراغت ملے تو ہم یہ بات کریں، جب فراغت ملے تو ہم بات کریں اور اپنا اشکال جو ہے وہ دور کریں۔ حج کے موقع پر مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ السلام سے ان کو گفتگو کرنے کا موقع فراہم نہیں ہوا۔ جیسے ہی حج مکمل ہوا، اس طرف والے لوگ اس طرف چلے گئے، اس طرف والے اس طرف چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے آنا تھا مدینۃ المنورہ، تو ان صحابہ اکرام نے بھی مدینۃ المنورہ جانا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو کر، یا یہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو کر مدینے کا سفر شروع کیا۔ تو راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے خم، اور وہاں ایک پانی کا تالاب بھی تھا۔ تالاب کو کہتے ہیں غدیر، خم میں غدیر۔ یہ لشکر جب چلتے تھے تو آگے جہاں پانی آتا تھا تو وہیں لشکر کو روک دیتے تھے تاکہ قضاء حاجات کے لیے آسانی ہو، پانی کی فراہمی بھی ہو۔ آپ علیہ السلام نے وہ لشکر وہاں روک دیا۔ اب یہ جو صحابہ تھے جن کو شکایت کرنی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اب موقع بھی ہے اور حضور علیہ السلام یہاں رکے بھی ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام سے وہ شکایات کر دی۔ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت علی نے کی کہ انہوں نے میرے اوپر اطلاق کیا اور میں نے یہ عمل کیا۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے ان سب کی باتیں سنی، سننے کے بعد حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کا موقف سنا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اعتراضات تھے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو قابل اعتراض ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے جو الفاظ تھے یا معاشر المسلمین الست اولیٰ بکم من انفسکم، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوں؟ اب یہ جملہ بولا جاتا ہے اگلے کو یعنی ہوشیار کرنے کے لیے کہ ایک اہم بات میں کرنے والا ہوں تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ تو سب نے کہا قالوا بلا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم سے تعلق رکھنے والے ہیں یا پیارے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قال من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا، اے اللہ محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور دشمنی رکھ اس سے جو علی سے دشمنی رکھے۔
آپ علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا، اور یہ خطبہ دینے کے بعد جو ہے تمام صحابہ جو تھے ان کے دلوں میں جو اعتراضات تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ پھر یہ قافلہ چل پڑا۔ شان برود اس کا یہی ہے، شان برود اس کا یہی ہے۔ اب اس کو روافض جو ہے وہ انہوں نے اپنا بڑا شاندار ایک مستدل کے طور پر اس کو بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ اس میں ملا کے اور تحریف کر کے معنی میں آگے بلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، اور مولا کا معنی وہ کرتے ہیں سردار کے، مولا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ سردار کے، کہ جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کے سردار ہیں۔ اور اس سے جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہو گئے، خلیفہ بلا فصل ہو گئے۔ یوں کر کے وہ اس کو اپنا مستدل بناتے ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں وہ گھڑتے بھی ہیں، اور اس پہ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر حضور علیہ السلام کو کہو کہ علی کی امامت کا اعلان کریں، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واپس کر دیا اور کہا کہ اگر میں علی کا اعلان کروں گا تو لوگوں کا مجھے ڈر ہے، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل کو دوبارہ بھیجا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ علی کا اعلان کرو امامت کا، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر بھی خدشہ ظاہر کیا کہ میں اگر اعلان کروں گا تو لوگوں سے مجھے ڈر ہے۔ یوں کر کے بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر تو یہ اعلان نہیں کرے گا تو تیرا نام رسولوں سے ختم کر دوں گا۔ ایسی جب دھمکی حضور علیہ السلام کو دی گئی تو حضور علیہ السلام نے پھر تمام کو جمع کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ مذہب شیعہ کے اندر یہ روایتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اللہ نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا لوگوں سے، اور اس طرح کر کے حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا۔ اب ان کے عقیدے کے مطابق کہ حضور علیہ السلام نے جو اعلان کیا وہ بھی صاف شفاف نہیں کیا، گول گول کیا۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے حضور علیہ السلام کی، اور کتنا بڑا الزام ہے اللہ پر کہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت یا اور جتنے عنوانات ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی کوئی تاکید نہیں آئی جتنی حضرت علی کی خلافت کے لیے آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو توحید کا اعلان کا حکم آیا تو حضور علیہ السلام نے مشرکین سے تو نہیں گھبرائے، انہوں نے تو اعلان کر دیا، لیکن حضرت علی کی امامت اور خلافت کے لیے لوگوں سے ڈرنے لگے۔ یہ بہت ساری باتیں ان کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں چونکہ سراسر من گھڑت موضوع اور جعلی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جو آیت ہے یہ اس واقعے سے کئی دن پہلے مدینۃ المنورہ میں رات کے وقت نازل ہو چکی تھی، رات کے وقت نازل ہو چکی تھی۔ یہ غدیر خم کے موقع پہ نازل ہوئی ہی نہیں ہے، یہ آیت بہت پہلے رات کو مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی، اور غدیر خم کا واقعہ بہت دنوں کے بعد پیش آیا، لہذا
اس آیت کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا۔ تو یہاں مولا کا معنی بہت سارے مولا کے معنی ہیں۔ یہاں مولا کا معنی ہے دوست، کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس روایت میں اور اس روایت کے معنی میں کسی کا اعتراض ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں یہ زور دیتے ہیں کہ جی مولا کا معنی ہے سردار۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ سردار۔ اگر مولا کا معنی سردار لیا جائے گا تو پھر قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے مولا ہے اور جبریل علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کے مولا ہیں، اور مومنین صالح مومنین جو ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کے کیا ہیں؟ مولا ہیں۔ تو اگر مولا کا معنی سردار لیا جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا آیت کا؟ کہ تمام مومنین جو ہیں حضور علیہ السلام کے معاذ اللہ سردار ہیں، اس لیے یہ مولا کا معنی سردار لینا یہاں درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولا کا معنی اولا بالتصرف لیتے ہیں۔ ان کی بات تب ثابت ہو سکتی ہے کہ جب مولا کا معنی اولا بالتصرف لیں۔ اولا بالتصرف کا معنی یہ ہے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، بھائی جس طرح میرے اختیار میں سب کچھ ہے علی کے اختیار میں بھی سب کچھ ہو، یوں اگر مولا کا معنی لیا جائے اولا بالتصرف، یہ پھر ان کا استدلال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ثابت کر سکتا ہے۔ حالانکہ مولا کا معنی اولا آیا ہی نہیں ہے، مفعل کا معنی افعل کبھی بھی نہیں آیا، کسی لغت میں بھی نہیں آیا، کیونکہ مولا مفعل کے معنی میں ہے، مفعل بمعنی افعل یہ کہیں بھی نہیں آیا، مفعل بمعنی افعل، کیونکہ مولا بمعنی اولا کہیں بھی نہیں آیا، کسی لغت میں بھی نہیں آیا، کسی زبان میں بھی نہیں آیا۔ اور دوسری بات کہ اگر مفعل کا معنی مفعل بمعنی افعل کے ہو بھی صحیح، تو اس کا صلہ جو ہے بالتصرف یہ کہاں سے آیا؟ بات سمجھ رہے کہ مفعل بمعنی افعل، پہلی بات تو یہ ہے کسی لغت میں کہیں بھی نہیں آیا کہ مولا بمعنی اولا مفعل بمعنی افعل، ایک بات۔ اور بالاجماع یہ بات ہے کہ مفعل بمعنی افعل غلط ہے، کہیں بھی نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بفرض محال ہم اس کو صحیح تسلیم بھی کریں تو اس کا صلہ جو ہے کہ اولا بالتصرف، یہ اس کا صلہ تصرف کہاں سے آیا؟ کہ اولا جو ہے یہ اولا بالمحبت بھی ہو سکتا ہے، اولا بالتعظیم بھی ہو سکتا ہے، یہ اولا بالتصرف یہ کہاں سے لایا گیا؟ یہ انتہائی غلط ہے، کہیں بھی اولا بالتصرف نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی مفعل بمعنی افعل ہے اور مولا بمعنی اولا ہے، اور اولا کے بعد وہ اس کو کہتا ہے اولا بالتصرف بھی ہے، تو ہم اس سے ذرا پوچھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم کو بھی اولا کہا گیا اور ان کے متبعین کو بھی اولا کہا گیا، حالانکہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ اہل ایمان جو ہے یہ اولا بالتصرف نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کی بنیاد ہی غلط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر ہم اس بات پر بیٹھ جائیں تو ہمیں اس روایت پر آگے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
بھئی جو بات ہی ضعیف ہے، روایت ہی ضعیف ہے، اس پر عقیدے کی بنیاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی ایسا عقیدہ جس پر نجات کا دار و مدار ہو، ایمان جس پر موقوف ہو، ایسا عقیدہ ایسی روایت سے ثابت کیا جائے جو روایت ضعیف ہو، یہ بات ہم اگر کر دیں تو آگے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بات یہی ختم ہو گئی۔ لیکن ہم عوام کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جو بھی الفاظ لیے جائیں، بہت ساری روایتوں میں مختلف آیا ہے، تو اس کو ہم لیں گے محبت کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ محبت کے معنی میں۔ اور اگر مولا کا معنی سردار لیا جائے گا تو سورہ تحریم کی میں نے آیت پیش کر دی، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ تمام مومنین جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے سردار شمار کیے جائیں گے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفعل بمعنی افعل کہیں بھی نہیں آیا، کہیں کسی لغت میں مفعل بمعنی افعل نہیں آیا۔ اور اگلی بات کہ اگر مفعل بمعنی افعل آ بھی جائے، مولا بمعنی اولا آ بھی جائے، تو اس اولا کا جو صلہ ہے وہ بالتصرف تم کہاں سے لائے؟ یہ اولا بالمحبت بھی تو ہو سکتا ہے، اولا بالتعظیم بھی تو ہو سکتا ہے، اولا بالتصرف کہاں سے لائے؟ اور اگر کوئی زور دے کر کہے گا نہیں مفعل کا بمعنی افعل بھی ہے، مولا بمعنی اولا بھی ہے اور بالتصرف بھی ہے، تو ہم کہیں گے یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 68 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ یہاں اہل ایمان کو اولا کہا گیا ہے، حالانکہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ اہل ایمان اولا بالتصرف نہیں ہے۔ یہ بات حل ہو گئی۔ آگے چلیے، دوسری بات یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے آگے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا والمن والا ہو و آدمن آدھا ہو، کہ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اسے محبت رکھ، جو علی سے نفرت دشمنی رکھے تو بھی اسے کیا کر؟ دشمنی کر۔ تو یہاں محبت و مقابلہ دشمنی ہے، محبت و مقابلہ دشمنی ہے۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ سیاق سبات بتا رہا ہے کہ یہاں مولا کا کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا، مولا کا معنی دوست ہی ہوگا۔ مولا کا معنی کیا ہوگا؟ دوست ہوگا، اور دوست معنی اگر ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ مولا سے مراد سردار ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی کا ثبوت ہے، تو دیکھیں یہ حضور علیہ السلام پر الزام عائد ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، کھانے کا حکم دیا، پینے کا حکم دیا، اور اس کے آداب طریقے واضح بتائے، سونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، بیت الخلاء میں جانے کے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، باہر آنے سے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، اور تمام تر چیزیں ایک ایک چیز حضور علیہ السلام نے رہنے سہنے کی واضح کر کے بتائی ہے۔ لیکن ایسی چیز جس پر ایمان کا دار و مدار ہو، نجات کا دار و مدار ہو، اس چیز کو حضور علیہ السلام نے واضح کیوں نہیں فرمایا؟ ایسے گول مول جملوں میں بیان کیا، ایسے جملے بیان کیے جس کے کئی معنی نکلتے ہیں، تو کیا حضور علیہ السلام پر یہ الزام عائد نہیں ہوگا؟ بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں جی یہاں سے خلافت بلا فصل مراد ہے، اور خلافت اب مذہب شیعہ نے جو سیاق سباق سے بیان کیا ہے، اس نے ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ دین میں علی کی خلافت سے بڑھ کر کوئی کام ہے ہی نہیں، نہ توحید نہ ختم نبوت، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ ہے۔ کہ اللہ نے توحید کے مسئلے میں ایسا نہیں کہا کہ اگر تو نے نہیں پہنچائی تو تیرا نام رسولوں سے ختم کر دو، لیکن علی کی خلافت ایسا اہم مسئلہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اگر تو نے یہ نہیں پہنچایا سمجھو تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ مذہب شیعہ نے پورے مذہب کی بنیاد خلافت علی پہ کھڑی کر دی،
اب خلافت علی پہ کھڑی کر دی اور کہا کہ اور وہ ثابت بھی من کنت مولا ہو فعلی المولا سے ہے، تو پھر یہ حضور علیہ السلام پر اعتراض آئے گا کہ جو نبی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے نماز سجدے روزے طواف اور صفا مروہ یہ صحیح ان کی تمام چیزیں جو فروعات میں ہیں ان کو بھی کھول کھول کے واضح کیا کہ پڑھنے والے آدمی کے ذہن میں کوئی اشکال نہیں آتا، لیکن ایسی اہم چیز کے جس پر نجات اور جو ہے کامیابی اور ایمان کا دار و مدار ہے اس کو مبہم جملوں میں بیان کیا، ایسے جملے بیان کیے جس کے بہت سارے معنی ہیں، تو حضور علیہ السلام پر اعتراض وارد ہوگا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگلی بات، طبقات ابن سعد میں ایک روایت ہے کہ ابو نعیم نے حسن بن علی سے پوچھا کہ یہ حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو یہ کیا حضرت علی کی خلافت پر نص ہے؟ حضرت علی کی خلافت پر نص ہے؟ تو اس کے جواب میں حسن بن علی یعنی حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ اگر یہ حدیث خلافت علی پر نص ہوتی تو حضور علیہ السلام فصیح ہیں اور تمام لوگوں سے فصیح ہیں کہ ایک ایسا جملہ جس کے بہت سارے یعنی ان کا جملہ جو ہوتا تھا وہ جامع معنی اور واضح اور بالکل صاف شفاف ہوتا تھا، اگر یہ خلافت علی پر نص ہوتا تو حضور علیہ السلام من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو نہ فرماتے، بلکہ حضور علیہ السلام یہ فرماتے یا ایھا الناس ھذا ولی امری والقائم علیکم بعدی فاسمعوا له واطیعوه، کہ یہ جو علی ہیں یہ میرے معاملے کے مالک ہیں اور میرے بعد یہ تمہارے اوپر مقرر ہیں اور تم اس کی بات کو سنو اور اس کی تابع داری کرنا۔ حضور علیہ السلام یوں فرماتے کیونکہ حضور علیہ السلام تو فصیح تھے، اور ایسی بات جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اور جس پر ایمان اور کامیابی کا دار و مدار ہو اس کو حضور علیہ السلام بول بول کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اگر یہ حدیث حضرت علی کی خلافت پر نص ہوتی تو آپ علیہ السلام من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو نہ فرماتے، بلکہ آپ علیہ السلام فرماتے یا ایھا الناس ھذا ولی امری والقائم علیکم بعدی واسمعوا له واطیعوه، کہ میرے بعد علی تمہارے ولی ہیں اور یہ تمہارے اوپر مقرر ہے اور اس کی بات کو سننا اور اس کی تابع داری کرنا، یوں فرما دیتے۔ اور اگر حضور علیہ السلام نے علی کو خلیفہ بلا فضل یا امام مقرر کیا ہوا ہوتا تو علی بحکم نبی پابند تھے کہ اس کا اظہار کرتے، اعلان کرتے، جو کہ علی نے نہیں کیا۔ تو عدم پیروی رسول کے جرم میں تو علی کو گناہگار شمار کرنا پڑے گا، گناہگاروں میں شمار کرنا پڑے گا۔ اگر یہ خلافت علی پر نص ہے تو پھر علی گناہگار ہوں گے، کیوں کہ جب نبی نے ان کو خلیفہ بنایا تو علی میدان میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اب یہ حسن مثنی کا جواب ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں سے کوئی بھی یہ معنی مراد لینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ حضرت حسن مثنی جو ہے وہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو اس میں ذرا آپ غور کریں، اس میں آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں میرے بعد علی اس کے دوست ہیں، یوں نہیں فرمایا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسی کے مولا ہیں، تو یہ زمانہ ایک ہی ہے، من بعد ہی نہیں کہا کہ میرے بعد علی اس کے دوست ہیں۔ تو اگر اس سے مراد لیا جائے سردار، اگر اس سے مراد لیا جائے سردار، تو ایک ہی قوم کے ایک ہی وقت میں دو سردار کیسے ہو سکتے؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک ہی قوم کے ایک ہی وقت میں دو سردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ایک رافضی کہنے لگا سیدہ شباب اہل الجنہ،
حضرات حسنین کریمین کے لیے جو کہا گیا کہ وہ جنت والوں کے سردار ہوں گے، وہ بھی تو دو ہیں نا، دونوں سردار ہوں گے۔ میں نے کہا کہ جنت کا معاملہ دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ہے، تو دنیا کو آخرت پہ قیاس کرنا یہ قیاس مال فارق ہے، کیونکہ آخرت میں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا میں نہیں ہے۔ مثلا یہاں 4 بیویاں ہیں، وہاں 70 حوریں ہوں گی، یہاں 4 بیویاں ہیں، وہاں 70 حوریں ہوں گی، اور یہاں سونا حرام ہے وہاں ہوگا، یہاں شراب حرام ہے وہاں پلائی جائے گی۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو دنیا کے معاملے کو آخرت کے معاملے پر قیاس کیا جا سکتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ عقیدہ جو بھی ثابت ہوتا ہے وہ روایات ضعیف سے نہیں، اور قرآن مجید میں بھی کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں۔ متشابہات وہ ہیں جس کے مطالب بہت سارے ہوں گے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ چیزیں محکمات میں نہیں آتی۔ عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے آیات محکمات سے۔ یہ شیعہ لوگ جو ہیں اس حدیث پر اپنے پورے عقیدے امامت کو انہوں نے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ جو ہے اس روایت سے ثابت ہے، جو کہ روایت ضعیف اور من گھڑت اور موضوع، اس کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اصول کافی میں ایک روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے امام معصوم سے روایت ہے کہ ولایت اللہ، یعنی اللہ کی ولایت یعنی امامت، یہ ایک راز ہے، راز۔ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ راز ہے۔ اسر اللہ الی جبریل، کہ وہ راز کے طور پر اللہ نے حضرت جبریل کو بتائی، ٹھیک ہے۔ پھر اسر رہا جبریل الی محمد، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے راز کے طور پر بتائی حضور علیہ السلام۔ پھر کہتے ہیں اسر رہا محمد الی علی، کہ حضور علیہ السلام نے راز کے طور پر بتایا حضرت علی کو، انہوں نے پھر آگے پھر جو تم جو ہے اس کو ظاہر کرتے پھرتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو عقیدہ امامت ہے یہ ایسا راز ہے کہ کسی نبی کو بھی پتہ نہیں، حضور علیہ السلام کے علاوہ، اور کسی فرشتے کو بھی پتہ نہیں تھا حضرت جبریل کے علاوہ، اور آگے حضرت علی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب ایک طرف سے وہ اصول کافی جو ان کی وہ کتاب ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق اصول کافی کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ غار میں غائب امام کے سامنے پیش کی گئی، محمد بن یعقوب کلینی ان کی بنیادی کتابوں کے صف اول کا مصنف ہے، 228 میں مرا ہے، اور اس کی یہ کتاب جب غار میں امام غائب کے سامنے پیش کی گئی، اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب نے کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے وہ راز کے طور پہ بتائی حضرت علی کو، آگے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف سے اصول کافی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو امامت ہے یہ حضور علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتائی، حضرت علی کو بتائی، اور ادھر کہتے ہیں کہ جی وہ 70,000 لوگ تھے اور 1,44,000 لوگ تھے، اور ان کے سامنے حضور علیہ السلام نے کہا من کنت مولا ہو فھذا علی المولا۔ تو اگر یہ ہے امامت کا اعلان تو اس روایت کا کیا جواب؟ یہ تو راز نہ رہا نا، حضور علیہ السلام نے جب سب کے سامنے بیان کر دیا، یہ راز کہاں رہا؟ اور وہاں کہتے ہو کہ یہ راز ہے اثر رہا محمد الی علی، کہ حضرت حضور علیہ السلام نے راز کے طور پر علی کو بتایا۔ راز کے طور پر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ روایت تمہاری اس واقعے سے ٹکر کھاتی ہے، اور اگر مولا کا معنی دوست کر کے عقیدے امامت سے دور ہٹ جاؤ اور مولا کا معنی جو ہے دوست ہو، پھر تو اس روایت سے کوئی ٹکر کھاتا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ چیز تھی، کچھ عام باتیں تھی اس کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اور تو
تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری جو ہے نا یہ ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور امام ابن تیمیہ نے، میں نے آپ سے پہلے یہ میں نے آپ کو پڑھایا کہ امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ فلیس ہوا فی الصحاح، یہ صحیح روایات میں نہیں ہے، لیکن ہوا مما رواہ العلماء، علماء نے ان کو روایت کیا ہے وتنازع الناس فی صحتہ، اور اس کی صحت میں تنازع کیا ہے۔ باقی علماء نے جو روایت کی ہے تو ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے نا کہ فضائل میں ضعیف روایت چل سکتی ہے۔ جیسے یہ جو ابن تیمیہ کی جی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جرح، یہ کہاں تک معتبر ہے؟ یہ امام تیمیہ نے جو ہے نا، امام ابن تیمیہ انہوں نے جرح کی ہے، بخاری نے جرح کی ہے، ابراہیم حربی نے جرح کی ہے، وطائفۃ من اہل العلم بالحدیث، میں نے لکھوا دیا ہے، اور انہم طعنوا فیہ وضعفوہ، کہ انہوں نے اس پہ طعن کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر یعنی اسماء و رجال کا دار و مدار ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے یعنی بنیاد ہیں اسماء و رجال کی۔ اکثر علماء نے ان کی کیا کی ہے، تضعیف کی ہے۔ بسا اوقات جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جرح ہوتی ہے تو ہماری طرف سے جواب ہوتا ہے کہ بھئی وہ متشدد ہے۔ یہ صرف امام ابن تیمیہ کی نہیں ہے، بہت ساروں کی ہے، امام بخاری کی بھی ہے، ابراہیم حربی کی بھی ہے، اور ابو داؤد کی بھی ہے، بہت ساروں کی ہے۔ اس میں ایک روایت ہو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کے اس کو مبارکباد دی اس واقعے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا میں اللہ مستحق ہے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے علی کو بطور مبارکباد کی، ان کو معاوضہ کیا علیہ السلام کو، اس طرح کی روایت ہے۔ یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری، اگر مبارک بھی دی جائے تو مبارک سے امامت تو ثابت نہیں ہو سکتی نا۔ اگر حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ نکل پڑے کہ جو میرا دوست ہے، جو میرے سے محبت رکھتا ہے، وہ علی سے محبت رکھے، تو یہ کوئی کم بات تو نہیں تھی کہ آج اگر کوئی مولوی کسی عام آدمی کے لیے کہہ دے تو لوگ اس کو مبارک دیتے ہیں، آپ کو بھی بڑا عالم نہیں کہا، تو حضور علیہ السلام نے جس کے فرمایا تو یہ بھی قابل مبارک ہے نا۔ مولا کا معنی سردار کا لیا تھا، اور سردار سے مراد جیسے کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، ہمارے قابل ہیں، یہ بھی ہمارے بڑے ہیں، یہ بھی بڑے ہیں، تو جو مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور وہ علی کو بھی اپنا بڑا سمجھے، اس سے خلافت ثابت نہیں کی جائے، صرف اپنا بڑے ہونے کی ثابت کی جائے، اس کی بات تو نہیں۔ دیکھیں اس پہ میں نے پوری بحث کی کہ مولا بمانا اولا کہیں بھی نہیں آیا، مولا بمانا، کیونکہ ایک ہوتا ہے ولایت، ایک ہوتا ہے ولایت، ولایت اور ولایت ان میں فرق ہے، اور یہ جو مولا اس کا معنی یا بمانا اولا یہ کہیں بھی نہیں آیا۔ ولی جو ہے نا، یہ ولی، مولا، ولایت، یہ چیز آتی ہے محبت سے، اور اس سے مراد محبت ہوتی ہے حاکمیت، سرداری۔ والی بمانا حاکم سردار آتا ہے، ولی بمانا حاکم سردار نہیں آتا، تو اس سے مراد بڑا اس سے نہیں ہوگا، اس سے مراد ہوگا پیارا، اور پیارا کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور دوست رفیق۔ بخاری شریف میں ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید سے فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے۔ اگر مولا کا معنی بڑا لیں یا سردار لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ معاذ اللہ حضرت زید کو حضور اپنا بڑا مان رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے صحابہ کے لیے بولا گیا ہے، اور اس میں کوئی سردار والا معنی نہیں ہے۔ ایسے ہماری جو یہ کتابیں ہیں میراث کی، اس میں تو مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مولا تو غلام کے لیے بھی ہوتا ہے نا، جی، آزاد کردہ غلام کو اور آزاد کرنے والے کو، جی جو آقا ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں، جو آزاد کیا گیا غلام ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں، یعنی ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ساری معنوں میں ہوتا ہے نا، بہت ساری معنوں میں ہوتا ہے۔
एक साथी को सवाल की विशेष इल्मी है, जलसा तकरीर तो है नहीं, सवाल जवाब की विशेषता है। ये कागज़ कलम आप इसलिए दिए हैं, ये सवाल आप लिख कर दें और उसका जवाब लें, या जितना टाइम आपका लगे ना 2-2.5 घंटे 3 जाके मुझे आपको जवाब दे लगे। बाद में हमें शक शुबा रहता है कि हज़रत ने वो फरमाया था कि जिसके साथी के जुबान से नहीं कर सकते आप फरमाते भी है, कागज़ में लिख कर अपना सवाल दें। एक सवाल मेरा है, ये फरमाए कि बड़े अकादर फरमाते हैं कि आप जो ऐसे जो तहरीर कुरान के मुनकर नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे बोलते हैं करने में नहीं लेते, क्या ऐसे लोगों को मशहूर है आपसे? सबसे पहली बात यह है कि आपको कैसे पता चला कि वो कुरान को तारीफ शुदा नहीं मानते? अकाबिर की बात करें, देखिए ना, कौन से अकाबिर ने लिखा है? शेख तो इस्माइली साहब की तरफ से भी आया और हमारे तकरीर भी कुरान को बड़े थोड़ा आप करीब आए, इधर आए। मैं मजाक करता हूँ, पूरी करता हूँ। असल इनके सवाल को मैं थोड़ा मजबूत करता हूँ। तो सवाल ये है कि जी शीयों के बारे में ये आता है कि भाई फतवा की किताबों में ये है कि जो कुरान की तारीफ के कायल हैं वो काफिर हैं, जो नहीं है तो वो काफिर नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है ना, सवाल ऐसा ही है ना कि जो तारीफ कुरान का कायल है वो काफिर है और जो तारीफ कुरान का कायल नहीं है वो काफिर नहीं है। तो ये चीज़ें अकाबरीन ने किताबों में लिखी हुई हैं। जो तारीफ कुरान का कायल है तो वो काफिर है, जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है तो वो काफिर है, जो अगर ये इसका मुनकिर है तो काफिर है, अगर ये तकफीर सहाबा का मुनकिर है तो काफिर है। तो इसको आप थोड़ा समझें कि ये जो किताबें हैं, ऐसे समझो कि कानून की जो किताब होती है ना उसमें कुबरा लिखा होता है और जो साइल लेके आता है वो सुगरा लेके आता है। अब मुफ्ती का काम जो है ना वो कुबरा और सुगरा मिलाकर नतीजा निकाल कर, ये चीज़ें क्यों लिखी गई हैं? शरीयत की किताब में यही होगा कि अगर चोर है तो हाथ काटो, ऐसे ही होगा ना, अगर चोर है तो हाथ काटो, उसमें ये कुबरा लिखा होता है ना। अब अगर एक आदमी को 2 आदमी पकड़ के और जज के पास ले आते हैं कि जज साहब इसने हमारी चोरी की, वो चोर कहते हैं नहीं मैंने चोरी नहीं की, वो दोनों कहते हैं नहीं इसने चोरी की है। अब जज साहब फतवा देता है कि अगर ये चोर है तो हाथ काटो, मसला हल हुआ। चोर कहेगा फतवा तो सही दिया है उसने कि अगर चोर है तो हाथ काटो, मैं तो चोर नहीं हूँ। वो दोनों कहेंगे कि फतवा तो सही दिया है ना कि अगर चोर है तो हाथ काटो, तू तो चोर है। ये लड़ाई तो बाकी रही ना, नहीं समझे? एक आदमी किसी मुफ्ती के पास आता है, कहता है मुफ्ती साहब मेरी बेटी का रिश्ता आया है। तो वो आदमी बड़ा नौकरी वाला है, पैसे वाला है, लेकिन है कादियानी, है शिया। अब मेरी बेटी का उसके साथ निकाह होगा या नहीं होगा, आप फतवा दें। अब मुफ्ती साहब फतवा देता है कि अगर ये तारीफ कुरान का कायल है तो काफिर है, लिहाजा निकाह नहीं होगा। फतवा क्या दिया? अगर वो तारीफ कुरान का कायल है तो काफिर है, लिहाजा निकाह नहीं होगा। तो अब वो जो आम आदमी है उसने देखा कि अगर ये तारीफ कुरान का कायल है, अब इसको कौन बताए कि ये तारीफ कुरान का कायल है या नहीं। अब मौलवी ने इसको अगर में लटका दिया। अब ये खुद शिया से पूछे, तो शिया तकिया करके कहे नहीं हम तो इसको मानते हैं। या शियों की किताबें पढ़े तो आम आदमी गुमराह हो जाएगा। तो मौलवी ने जब फतवा दिया कि अगर वो तारीफ कुरान का कायल है तो काफिर है, लिहाजा निकाह नहीं होगा। अब इस आम आदमी के लिए 2 रास्ते खुले, या खुद शिया से पूछे या शियों की किताबें पढ़े। आम आदमी पूछेगा और उनकी किताबें पढ़ेगा, दोनों रास्तों में गुमराही इसका मुकद्दर बने। अब ये क्या करें? तो
تو یہ چیزیں جو لکھی گئی ہیں نا اکابرین نے، اکابر بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. فیض الباری کے اندر لکھا ہوا ہے من لم یکفرہم لم یدر عقائدہ، کہ جن لوگوں نے شیعوں کی تکفیر نہیں کی ان کو ان کے عقائد کا پتہ نہیں تھا. اب عقائد کا پتہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے علماء جاہل ہیں، نہیں، وہ تقیے میں چھپے ہوئے تھے. بات سمجھائی گئی ہے، وہ تقیے میں چھپے ہوئے تھے. اب یہ وہ دور تھا کہ جب ان کے عقائد اچھوں خاصوں کو پتہ نہیں تھے، اور علماء کے پاس مثلا کوئی آدمی آیا کہ جی فلاں شیعہ ہے، اس نے قرآن کا انکار کیا، مولوی صاحب نے اسے بلایا، ہاں تم نے قرآن کا انکار کیا ہے، تقیہ تو ان کے دین کا جز میں لازم. اس نے کہا لا ایمان لمن لا تقی، نہیں میں اس قرآن کو مانتا ہوں. اس نے کہا نہیں اس نے انکار کیا ہے. اب مولوی فتویٰ کیسے لکھے؟ وہ لکھے گا نا اگر یہ قرآن کا منکر ہے تو کافر ہے. تو وہاں اگر مگر کے ساتھ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس وقت یہ وہ دور ہے کہ بچے کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، بچے کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ تکفیر صحابہ کے قائل ہیں، بچے کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کا عقیدہ امامت، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت ہے. تو اسی لیے جو سابقہ فتویٰ ہے اس میں اگر مگر ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے اگر مگر نہیں ہوگا، اب ڈائریکٹ یہ ہوگا کہ شیعہ کیا ہے، اثنا عشری کے مطابق. یہ بینات ادھر ہے آپ کو فتویٰ بینات، اس میں میں آپ کو دکھا دیتا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں نا کہ اثنا عشری کے متعلق متفق علیہ فتویٰ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہودی کافر ہے؟ بولو مطلق. ہاں بھائی مطلق کافر ہے جی بھائی. یہودی تو ایک دور میں مومن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مومن ہے، اور اس دور میں کافر ہے. اور آپ جو کہتے ہیں کہ مطلق کافر، وہ تو کفر کی فتویٰ ان پر بھی چل جائے گی. یہ آپ مطلق کافر کو نہ کہیں نا. تو یوں اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ فتویٰ میں عرف کا دخل ہوتا ہے. اس وقت جو کافر بولا جاتا ہے وہ اس یہودی کے کو بولا جاتا ہے تو اس دور میں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں عرف کا دخل ہوتا ہے. اس وقت عرف میں شیعہ اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن کا منکر ہو، تعریف قرآن کا قائل ہو، اور 12 اماموں کو معصوم مانتا ہو. اگر کوئی شیعہ کسی کو کہتا ہے کہ نہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، تو ہمارے سامنے بیٹھ کر کہے، ہم اسے پوچھیں کیسے مانتا ہے. ان کے مذہب میں یہ ہے، یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اگر ہم قرآن کو نہ مانتے ہوتے تو پڑھتے کیوں، ہم تو یہی پڑھتے، ہمارے گھروں میں بھی یہی ہے، ہمارے باڑوں میں بھی یہی ہے. اور ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس قرآن کو غلط لکھنے والے خلفائے راشدین ہیں، اسی لیے ہم جتنا اس قرآن کو پڑھیں گے اتنا ان پر عذاب ہوتا رہے گا، اس لیے وہ عذاب ان کا ختم نہ ہو، ہم اس کو پڑھتے رہیں. اندر کا عقیدہ ان کا یہ ہے، اور عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نہ مانتے تو پڑھتے کیوں. سمجھ آئی بات؟ اور کوئی سوال؟ ایک سوال ہے جی، یہ بتایا میں نے کہا ہے کہ جب دو بیویاں فوت ہو جائیں، ایک کے لیے مہر مقرر ہوا ہو، ایک کے لیے مہر مقرر نہیں ہے، جس کے لیے مہر مقرر ہے اس کے لیے شوہر کے مال سے مال دیا جاتا ہے، اور جس کے لیے مہر مقرر نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں دیا جاتا ہے. تو فتح القدیر میں ایک اعتراض یہ لکھا ہے استدلال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قال ارأيت لو ادعى ورثة علي على ورثة عمر مهر ام کلثوم بنت علي اكنت اقضي فيه. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا مہر نہیں دیا تھا. تو شیعہ کہتے ہیں کہ جو نکاح زبردستی ہوا ہے، لہٰذا یہ روایت ان کی تائید میں، یعنی اس تائید میں کہ زبردستی ہوا ہے. جی جی. اچھا، یہ بیوی جو آپ نے کہا کہ ایک بیوی ایسی جس کا مہر مقرر نہ ہوا، اس کی کیا صورت ہے ذرا بیان کریں. مہر مقرر نہ ہوا اور اس کے لیے دلیل کے طور پر نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو صورت بیان کریں کہ ایسی صورت
جس میں مہر مقرر نہ ہوا ہو اور وہ بیوی بھی بنی ہو. زبردستی جس کے ساتھ نکاح ہوا کون سی صورت کو؟ زبردستی نکاح ہوا ہے نا، تو وہی اس کی دلیل کے طور پر یہ بیان کیا ہے کہ زبردستی کے طور پر نکاح ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے کلثوم رضی اللہ عنہ ان کا مال وراثت دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ تو فرمایا کہ نہیں دیا تھا. وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا ہے. جب مہر مقرر نہیں ہوا تو معلوم نہیں ہوا جو شیعہ کے استدلالات ہیں کہ بھئی ان کی روایت کہ شیعہ کی استدلال یہ ہے کہ بھئی بغیر مال کے نکاح ہوا ہے، زبردستی ہوا ہے. یہ تو مان لیا نکاح ہوا ہے، یہ تو تسلیم ہو گیا نا، نکاح تو ہوا ہے، زبردستی ہوا ہے، ہوا تو ہے نا. نکاح مکرہ ہے. اب جس طرح آپ کہیں گے کہ یہ باتیں اس کی تائید کرتی ہیں کہ زبردستی ہوا ہے، چلو آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بہت ساری ایسی باتیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ زبردستی نہیں ہوا. مثلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت علی نے نہیں توڑی، ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. علی کو بیٹی پیدا ہوئی تو نام بیٹا پیدا ہوا تو نام عمر رکھ دیا. یہ بہت سارے واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی زبردستی نہیں تھی. چلو نکاح تو مان لیا، نکاح ہو گیا ہے. نکاح تو ہو گیا نا. نکاح مکرہ جائز ہے جی. مطلب تو نکاح ہوا، داماد علی تو ہو گئے نا. مکرہ نکاح مکرہ ہے تو پہلے یہ تو بات کتابوں میں یہ بھی تو ہے کہ علی شیر خدا ہے تو شیر کی طرح یہ ہے. وہ تو بہت ساری باتیں ہیں. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جن میں جد ہونا جد بحال میں ہونا جد کہ اگر مذاق کا بھی ہو تو زبردستی بھی ہو تو وہ نکاح تو ہو جاتا ہے. مطلب تسلیم تو ہو گیا نا. نہیں اور کوئی سوال؟ نہیں حضرت، مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے وہ نکاح المکرہ لیس بجائز، مکرہ کا نکاح جائز نہیں ہوگا، وہ بات پوچھ رہے ہیں. میں یہ بات سمجھ نہیں رہا. اگر آپ کو سمجھ آئی تو مجھے سمجھائیے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کے ساتھ نکاح بتایا کہ تقریب کا حدیث ہے نا عشیت ہے، لیکن بعض سے وہ روایت بتائی ہے اور بعض یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر ایسے نہیں. حالانکہ جو جنایت کی حدیث ہے اس کے مطابق میرے ساتھ بیٹھنے کا اچھا سکتے ہیں رسید بیٹھے ہیں. آپ کو ماشاء اللہ مداخلت کی ہیں کہ بتایا کہ ساری احادیث جو اس کے اندر ہیں وہ قابل اعتماد ہیں. سب سے غلط یہ سوال استدلال ابی حنیفہ اس بات پر ہے جی کہ اس کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کے لیے اس مال میں مال وراثت نہیں ہے. دوسرا یہ مسئلہ یہ ہے بات کہ معلوم ہے کہ اگر نکاح مسئلہ اور بھی سمجھ آ جائے گا، ایسے مسئلہ اور سمجھ آ جائے گا. ہمارے یہاں پر نکاح ہو جائے اور مال مقرر نہ ہو تو مال میں مثل لازم ہو جاتا ہے. واجب ہے. مثل لازم ہو جاتا ہے. ویسے اگر جس طرح بھی ہو جائے تو مال مثل لازم ہو جاتا ہے. مفتی صاحب ہدایت کا حاشیہ دے رہے ہیں نہیں وہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے نکاح المکرہ لیس بجائز. آپ اس کو سمجھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس سوال کا. بات یہ ہے نا کہ ہدایت کے حاشیے میں بہت سی ایسی روایات ہیں جو قابل اعتماد کی گئی ہیں. ہدایت کے بارے میں آپ معصوم کیا ہے؟ ڈائیوانا نے بہت سے
ہدایات کی روایات پر ہمیں کیا کہتے ہیں ساری چیزوں کی اور ہماری شرط کے اندر بہت اچھے روایتیں بخاری کے اندر بہت ساری روایتیں ایسی ہیں شیعوں کی اس میں کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں حضرت علی کو مولا کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی حق نہیں مولا کو منظور ہے شیعوں کے عقائد کے ساتھ طریق ہے سب مانتے جو ہے احترام کے کرتے حضور علیہ السلام کے کہنے سے ہم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں علی کے لیے حضور نے مولا کہا تو وہ کیوں نہیں مانتے ہم مانتے ہیں ہم اس کا بھی جانتے ہیں تہذیب میں ہے نا ایک شیعہ متقدمین ہے اور ایک متاخرین تین شعبوں میں اس میں متقدمین شیعہ الگ تھے رافضی الگ تھے اور متاخرین میں جو شیعہ ہے وہی رافضی ہے رافضی ہے وہی شیعہ اب جو متقدمین میں رافضی تھے وہ تھے جو علی ولی اللہ پڑھتے تھے اور جو اذان میں بھی علی اللہ پڑھتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تھے عقیدہ امامت رکھتے تھے اور اس دور میں شیعہ اس کو کہا جاتا تھا کہ تمام اعمال عقیدے سنیوں والے صرف حضرت علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے ان کو شیعہ کہا جاتا تھا اس دور میں رافضی الگ تھا شیعہ الگ تھا اس دور میں جو ہے جو رافضی ہے وہی شیعہ ہے جو شیعہ ہے وہی رافضی ہے ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے تحریف کے ساتھ ہمارے اندر کوئی روایت مل جائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب خراب ہوتا ہے شیعوں کے ہاں لفظ تحریف کے ساتھ اس چیز کا میرے خیال اس طرح آپ جب قادیانی سے پوچھیں گے نا ان کی طرف آتے ہیں اب قادیانی سے ہم پوچھتے ہیں کہ تم ختم نبوت کے منکر ہو کہتے نہیں منکر نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے نہیں کہ تم منکر ہو کافر ہو کہہ دیتے ہیں نا وہاں ہم یہ نہیں کہتے حالانکہ قادیانیوں کے ہاتھ تکیہ بھی نہیں ہے اور شیعہ جب کہتا ہے کہ نہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم اس کی بات کو مانتے ہیں جبکہ شیعوں کے ہاتھ تکیہ بھی ہے اور وہ صرف ہے بھی نہیں لا ایمان لمن لا تکیہ تو اس کا تکیہ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں
बात समझ आई। और उनकी मजहबी, क्योंकि फतवा आता है मजहबी किताबों पर। अब एक आदमी कहता है जी मैं ये करता हूँ करता हूँ, है शिया ना, शिया है तो तेरी बुनियादी किताबें कौन सी? वो सारी किताबें वो यही बताए। आए कोई इतना असली शिया हमारे सामने और बैठे और बताए अपनी कोई और किताबें हैं तो उसकी दिखाए। वो मोहम्मद बिन याकूब कुरैनी को मानता है, उसूल काफ़ी को मानता है, तहज़ीबुल अहकाम को मानता है, अल-इस्तिबसार को मानता है, मल्ला यादुल फ़क़ीह को मानता है। जब ये सारी चीज़ें वो मानता है तो उसको वो सारी बातें माननी पड़ेगी। ज़ाहिर पर अगर फतवा है तो फिर कादियानी को भी हम काफिर नहीं कर सकते। हाँ इस रिवायत की तहकीक क्या है? सबसे पहली बात यह है कि हज़रत आयशा की बकरी कुछ पारे खा गई। इस रिवायत की तहकीक पहले होनी चाहिए, रिवायत की तहकीक क्या है। और दूसरी बात यह है कि ये सहाबा इकराम जब शुरू में कुरान जमा नहीं हुआ था तो वो कुरान मजीद की आयतें मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखी हुई होती थी और उसमें से अब एक आयत वहाँ भी लिखी गई, यहाँ भी लिखी गई, वहाँ भी लिखी गई, तो अगर कहीं से कोई ज़ाया हो गई तो इसमें कोई एतराज़ नहीं आता। एक रिवायत में है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपको एक बागी गिरोह शहीद करेगा। क्या मुआविया के गिरोह बागी कहलाएगा? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। भाई देखें जंगे जमल में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली के मद्दे मुकाबिल जंगे जमल में, और किसी आदमी ने हज़रत ज़ुबैर को शहीद कर दिया। शहीद करने वाला जो कातिल था वो हज़रत अली के लश्कर का था। अब हज़रत अली को दौड़ता हुआ मुबारक देता आया कि ए अली तुझे मुबारक हो, मैंने तेरे दुश्मन ज़ुबैर को कत्ल कर दिया। हज़रत अली ने वो बात सुनकर फरमाया खबरदार इस मनुष्य को वहीं रोक दो, और मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना है कि ज़ुबैर का कातिल जहन्नमी है। ज़ुबैर का कातिल जहन्नमी। अब ये कातिल तो हज़रत अली के लश्कर का था, तो हज़रत अली इस कातिल से बरी है या नहीं? बरी है कि हज़रत ज़ुबैर का कातिल अली के लश्कर में है और अली उस कातिल से बरी है। तो हज़रत अम्मार बिन यासिर का कातिल अगर हज़रत मुआविया के लश्कर में है तो हज़रत मुआविया भी उससे क्या है? बरी है। और ये वो दौर था कि बागी गिरोह था जो अब्दुल्लाह इब्न सबा की सरबराही में घुसा हुआ था और जो शरारतें करके इनको लड़वा रहा था। और अगली बात यह है कि अगर कोई हज़रत अमीर मुआविया को बागी कहता है तो हम उससे पूछेंगे कि जो बागी के हाथ पे बैयत करे उसका क्या हुक्म है? बागी के हाथ में बैयत करे उसका क्या हुक्म है? जरा वो भी बताते चलो। बैयत के लफ्ज़ हैं, इसमें है फला माहू अला बैयतिही। बाद लोगों ने हज़रत हसन को मलामत की उसकी बैयत पर। इसके साथ ताल्लुकात किस हद तक होने चाहिए? भाई भी बता रहे हैं कि तालिबान में जो शिया मसला बनाया कि देखिए अपने जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। हम मुकल्लफ हैं शरीयत के उसूल अरबा है ना हमारे, अदल्ला अरबा। शिया जो है उसके साथ खाना पीना, उठना बैठना, समाजी माशरती ताल्लुकात रखना जायज़ नहीं है। वो ज़िंदगी के हुक्म में। जनाजे पढ़ने से ईमान भी ख़त्म हो जाएगा, ईमान के ख़त्म होने से निकाह भी चला जाएगा। इस्तिग़फ़ार कर ले। हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये वाक़या पेश आया था, हम मौजूद थे। एक मौलवी था, वो उस जनाजे में सिर्फ शरीक हुआ,
मैयत भी वो थी, इमाम भी वो थी। तो उसने कहा कि हजरत मैंने जो है कोई चीज़ पढ़ी नहीं, बस वो सफ़ में खड़ा रहा हाथ बांध। हजरत ने कहा ईमान की भी तजदीद कर और निकाह की भी तजदीद कर। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मर्ज है, वो ये होता है कि जी हम तो सुन्नियों वाला तरीका पढ़ते हैं, फिर वो हट जाते हैं, फिर तो आओ शियों वाला पढ़े। मैंने तो सुन्नियों वाले तरीके में पढ़ा। कोई तरीके का मसला नहीं होता, जिस जो मैयत है उसका मसला है कि अगर वो सहाबा का दुश्मन है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मर्ज है, जनाजे चलो जी चलो जनाजा है। अब जनाजे का लफ्ज़ आया, अब तो ब्रेकें सारी फैल हो गई, अब जाना ही जाना है। क्यों जाना है जनाजे? हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जनाजा आया कि जनाजा पढ़ाओ, आप अलैहिस्सलाम ने लौटा दिया। मन इन्नहु कान युबग़िदु उस्मान, कि ये उस्मान के साथ बुग़्ज़ रखता था। जब हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजा नहीं पढ़ाते तो हम कैसे पढ़ाएंगे? बाकी एक मिसाल दी जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक का जनाजा पढ़ाया था, तो अल्लाह ताला ने मना भी तो की थी ना, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री, अल्लाह ने मना भी तो की थी। भाई शिया कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां हज़रत खदीजा के पहले वाले सवाल से थी। इसका मतलब पहले दावा उनका है तो दलील वो पेश करे ना। दावा कर रहे हैं कि हज़रत खदीजा से जो 3 बेटियां थी वो पहले वाले सवाल से थी, तो पहले दावा तो तुम साबित करो। कि कहने से हम जो है उसके पीछे लग जाए। तुम कहते हो पहले वाले से थी, तो दावा करते हो साबित करो। हाँ, कौन सवाल करो? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इन चीज़ों में एहतियात किया करें। जब इल्म न हो तो जब तक इल्म न हो उस वक्त तक आवाज़ न करें। ये एक मार्केट ऐसी है जिसमें कुत्ते का गोश्त भी बिक रहा हो, बकरे का भी बिक रहा हो, तो उसमें आदमी बगैर पूछे कोई गोश्त खरीदेगा? उसमें गलती हो गई ना। इस्तिग़फ़ार करे और एहतियातन अगर अपना सब कुछ तजदीद कर दे तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, एहतियात करे। बाकी रही बात है कि जनाजे जब हो रहे हैं और अक्सरियत सुन्नियों की जा रही है और उसमें जनाजे उनके ये भी जब कन्फर्म है, तो जब तक तहकीक ना हो जाए, क्योंकि हमारे ईमान का मसला है, सिर्फ जनाजे का मसला नहीं है, हमारे ईमान का मसला है। भाई जनाजा आया, हम उठे और चले, क्यों? हम तहकीक करेंगे कि वाकई ये आले ईमान था। आप इस इलाके का रिवाज और ये बना हुआ है कि जनाजा आ जाता है, सुन्नी जनाजा पढ़ लेते हैं, इमाम भी सुन्नियों को होता है, आगे जो मुर्दार पड़ा होता है वो शिया होता है, और फिर इमाम भी खड़ा होता है, सुन्नी भी खड़े होते हैं जनाजा पढ़ते हैं। इसलिए कहेंगे ये इंतहाई गलत है, इंतहाई गलत है। ईमान भी जाएगा, निकाह भी जाएगा। हमारे इलाकों में बहुत सारे उलमा ने तजदीद निकाह किए, इसीलिए खबरदार उनके जनाजों में कभी न जाएं। महदी के बात कही जाती है, हमारे लोगों को पता नहीं होता, तस्करे तो होते हैं हमारे लोग, ठीक लोग जिक्र करते हैं। देखिए, शियों के इमाम मेहदी और हमारे इमाम मेहदी में फ़र्क है। हमारे यहाँ जो इमाम मेहदी वो पैदा होंगे और उनके पैदा हुए हैं, छुपे हुए हैं, और हमारे जो हैं वो ये है कि वो आएंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चलेंगे, और उनका जो है वो ये है कि उनके हाथ पर हुजूर अलैहिस्सलाम बैत करेंगे मादर, और उनके बहुत सारे उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि वो गिराएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये तमाम तर खराफात उन्होंने घड़ी हुई है, उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। सवाल ये है कि चूड़ में एक कब्रिस्तान भी है और जनाज़गाह भी है, वो शियों का दरबार भी है,
تو وہاں سنی بھی آ کے جنازہ پڑھتے ہیں اور شیعہ بھی آ کے پڑھتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی سنیوں کا امام نہیں ہوتا, شیعہ آگے ہو جاتا ہے, یا شیعوں کا نہیں ہوتا, سنی آگے ہو جاتا ہے. یہ بے احتیاطی ہے, یہ غلط ہے. جب اس کی بے احتیاطی اتنی ہے کہ اگر یوں ہو گیا تو نکاح ختم ہو جائے گا, ایمان ختم ہو جائے گا. ایسے ضروری عام مسئلے میں اتنی بے احتیاطی ٹھیک نہیں جگہ ہے. کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کیونکہ وہ جگہ شیعوں کا ہے, اگر سنی ہے, امام بھی سنی ہے, میت بھی سنی ہے, وہاں آدمی جنازہ پڑھ کوشش کرے کہ ان کی ملکیت میں جو جگہ ہے ان میں نہ جائے. وہ تو ساری ملکیت اور قبرستان بھی انہیں کے ہے. یہ تو بنیادی مسئلہ ہے کہ ان کے قبرستان میں اپنے لوگ نہ دفن کیے جائیں. یہ تو اور مسئلہ ہے. شاید پیارا سارے پیارے بھائی دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ بنات اربع کے بارے میں بتلاتے روافض اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ سغرے کبرے ملاتے ہیں. بنات اربع پر ایک بنیادی بات آپ سمجھ لیں. مذہب شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو بات مانیں گے اپنے معصوم امام سے مانیں گے. جو بات مانیں گے اپنے معصوم امام سے مانیں گے. اب قرآن ہو گیا, عقیدہ, نظریہ, سارا ان کا کسی غیر سے نہیں مانتے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم صحابہ سے بھی نہیں مانتے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے اصول پر رہ کر کسی ایک امام کی کوئی ایک روایت دکھا دو جس میں اس نے کہا ہو کہ حضور علیہ السلام کی ایک بات. ہم دکھاتے ہیں تمہارے اصول پر رہ کر کہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تمہارے آئمہ معصومین کے تمہاری بنیاد دکھا. اب آگے سے کہتے ہیں 25 سال میں یہ ہو گیا, شادی ہو گئی, یہ ہو گیا. یہ تو تم امام جعفر صاحب سے پوچھو نا, اس نے کیوں لکھا ہے. نماز کا وقت ہو گیا, 20 منٹ پہ نماز ہے. نماز